اسٹیج پر رونق افروز باوقار برادر اکبر حضرت حافظ قاری جناب فیروز عالم صاحب قبلہ برکاتی دامت برکاتہ و ناظرین اجلاس حضرت العلام جناب نفیس نوری صاحب قبلہ نوری، حافظ قاری مولانا مقبول عالم صاحب قبلہ نظامی، حضرت حافظ قاری منظور عالم صاحب قبلہ اور حضرت حافظ قاری مونس رضا صاحب قبلہ مشاہدی، حضرت حافظ قاری جناب شرافت صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، شورائے اسلام، حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامیر الکریم، ونحن علی ذلک ربنا اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک بار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار، انا اعطیناک الکوثر کے حقدار، وما ینطق عن الہوی کی گفتار، نائب پروردگار، تمام نبیوں کے سردار، حضور سرور عالم نور مجسم نیر اعظم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ سبھی تمامی حضرات پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 اشعار سماعت فرمانے، ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار کی الفت کے مزے ملنے لگے ہیں، سرکار کی الفت کے مزے ملنے لگے ہیں، سرکار کی الفت کے مزے ملنے لگے ہیں، خلوت میں ہی جلوات کے مزے ملنے لگے ہیں، خلوت میں ہی جلوات کے مزے ملنے لگے ہیں، سرکار کی الفت کے مزے ملنے لگے ہیں۔ اور یہ شعر سماعت فرما لیں، جب سے ہے ملی شاہ مدینہ کی غلامی، جب سے ہے ملی شاہ مدینہ کی غلامی، جب سے ہے ملی شاہ مدینہ کی غلامی،
شاہوں پہ حکومت کے مزے ملنے لگے ہیں، شاہوں پہ حکومت کے مزے ملنے لگے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں۔ سرکار کے کوچے کا نرالا ہی سما ہے، سرکار کے کوچے کا نرالا ہی سما ہے، سرکار کے کوچے کا نرالا ہی سما ہے، دنیا ہی میں جنت کے مزے ملنے لگے ہیں، دنیا ہی میں جنت کے مزے ملنے لگے ہیں، سرکار کی الفات کے مزے ملنے لگے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ آپ حضرات نے بہت بار سنا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ بس مختصر سے کچھ جملے اور معراج مصطفیٰ کی واقعات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ حضرات تک کوشش یہ کی جائے گی کہ قیمتی بات پہنچ جائے۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، اور نالین پاک پہنا نکلے حرم سے باہر، نالین پاک پہنا نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا، فرشتوں کا دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں بہت بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کی معراج کی رات ہے، اور حضور کو معراج عطا اللہ تعالیٰ نے کی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے سرکار کا۔ بڑی پیاری بات آج آپ کو سماعت کرنی ہے۔ معراج کیوں ہوئی؟ معراج ہونے کا سبب کیا تھا؟ یہ تو بہت سنا ہے کہ معراج ہوئی، اور کیسے ہوئی؟ آج یہ سنیے کہ معراج ہوئی کیوں اور اس کا سبب کیوں پیدا ہوا۔ حضور کو معراج کبھی بھی ہو جاتی، لیکن رجب المرجب ہی کا مہینہ، رجب کے مبارک مہینے میں سرکار کو معراج ہونا، یہ کیوں؟ اور پھر رجب کے پورے مہینے میں 27ویں شب کی رات میں نبی کو معراج ہونا، اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔
آج ہی کی رات معراج کے لیے کیوں چنی سرکار نے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تجویز فرمایا کہ اپنے محبوب کو آج ہی کی رات میں بلایا جائے؟ روایت میں ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں معراج ہونے کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز مذہب اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور جب جب سرکار تبلیغ فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان حضور فرماتے تو کوئی نہ کوئی دامن اسلام میں ضرور داخل ہوتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی نہ کوئی دامن اسلام میں ضرور، سب لوگ بولو، ضرور داخل ہوتا تھا۔ حضور کی تبلیغ، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت اور حضور کی وحدانیت کا اعلان کرنا کسی نہ کسی کے دل میں اثر ڈالتا تھا، اور وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے حضور کی باتیں سن کر کے ایمان لے آتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، یہی 27 رجب المرجب کی رات اور 26 تاریخ کا دن تھا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وحدانیت کا اعلان کیا، نبوت رسالت کا اعلان فرمایا، لیکن یہ دن ایسا ہوا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس دن کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی دامن اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ یہ بات حضور کے دل میں شاق کر گئی، اس بات کو حضور نے غمگین کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مایوسی ہوئی حضور کو، اور غم کے شدت میں سرکار اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ یوں حضور تبلیغ فرمانے جاتے تھے تو واپس پلٹ کر کے اپنے گھر آتے تھے، لیکن اس دن حضور اپنے گھر واپس نہیں آئے، بلکہ اپنے چچا کی صاحبزادی حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ اور حضرت ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت سرکار سیدنا مولا علی کی سگی بہن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر آپ تشریف لے گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا کسی کو آنے مت دینا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کسی کو بھی ملنے مت دینا، کوئی بھی آئے اندر آنے مت دینا۔ حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہیں، خیال میں ہے کہ کوئی آج داخل اسلام میں نہیں ہے۔ حضور غمگین ہیں، مایوس ہیں، ذہن و فکر میں بوجھ ہے۔ ایسے عالم میں ضروری تھا کہ کوئی ایسی ذات ہو جو مصطفیٰ کی ذات کے دل کو بہلا دے۔ ضروری تھا کہ کوئی ایسی ذات ہو جو مصطفیٰ کے رنج و علم کو دور کر دے۔ ہمارا جب دل ٹوٹتا ہے، جب ہم غمگین ہوتے ہیں، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ذہن میں زور ہوتا ہے، ایک فکر میں جب بدن تھک جاتا ہے، تو جو ہمارا، اگر ہم جانتے ہیں تو یہاں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، مزاج کو اچھا کرنے کے لیے اچھی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، اچھی جگہ پر جاتے ہیں، لیکن خود تلے تنہا سیر کر لینے سے، گھوم لینے سے وہ خوشی نہیں ہاتھ آئے گی، وہ خوشی میسر نہیں ہوگی، اتنا اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہمارا چاہنے والا،
کوئی ہم سے محبت رکھنے والا، کوئی پیار کرنے والا، کوئی میرے درد دل کو سمجھنے والا، میری تکلیف کو سمجھنے والا اگر آئے اور کہے کہ چلو فلاں جگہ پر سیر کرائی جائے، فلاں جگہ پر چلو جہاں کی وادیوں کو دیکھ کر کے بوجھ اتر جائے گا، غم ٹل جائے گا، شدت ختم ہو جائے گی، ذہن و فکر میں جو مایوسی ہے وہ دور ہو جائے گی، تو کوئی ہمارا چاہنے والا اگر گھما دے گا تو ذہن میں اگر لوڈ ہے، جسم تھکا ہوا ہے، اور اچھی اچھی وادیوں کو اگر کوئی گھما دے، بولو آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غم کے عالم میں حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام کے ذہن و فکر میں ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ کوئی آیا نہیں، اور مذہب اسلام میں آج کسی نے کلمہ پڑھ کر کے داخلہ نہیں لیا، تو قدرت خداوندی نے فیصلہ کیا، اے محبوب تمہیں کوئی دنیا دار نہیں گھمائے گا، تمہیں کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں گھمائی جائے گی، تمہیں دنیا کا نظارہ نہیں کرایا جائے گا، بلکہ آپ کے رب نے جنت کو سجا دیا ہے آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کا رب آپ کو جنت میں بلا کر کے جنت کی سیر کرائے گا، جنت کے نظارے کرائے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے کرانے کے لیے جنت کو سجایا، آسمان کو سجایا گیا، اور آواز دی سید الملائکہ حضرت جبریل امی کو، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جنت سے سواری لے کر کے جاؤ، ترے تنہا نہ مت جاؤ، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جنت سے سواری لیا اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر کے آئے، اور حضرت ام ہانی کے دروازے پر 70,000 فرشتے کھڑے کر دیے گئے، سب استقبال مصطفیٰ کے لیے منتظر ہیں، کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کی چھت کھولی اور اندر داخل ہوئے، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں بند ہیں، سرکار کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو اٹھایا کیسے جائے، مصطفیٰ کو جگایا کیسے جائے، کیسے حضور کو اٹھایا جائے، سوچ ہی رہے تھے، تب تک غیب سے آواز آتی ہے، اے جبریل سوچتے کیا ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہیں کافور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لبوں میں ٹھنڈک پیدا کی ہے۔ کافور سے جبریل پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک رات آئے گی، اس رات میں اپنے محبوب کو معراج کراؤں گا، میرا محبوب سویا ہوا ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی، دل جاگ رہا ہوگا، ایسے عالم میں تم اپنے لبوں کو میرے محبوب کے قدموں پر رکھ دینا، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لینا، جیسے ہی میرے محبوب کے قدموں کو تم چومو گے تمہارے لب کافوری کی ٹھنڈک سے میرا محبوب آنکھیں کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھیں میرا محبوب کھول دے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، سرکار کے قدم کو چوما۔ آج چومنے پر یہ جاہل لوگ کہتے ہیں چومنا بدعت ہے، نہیں چومنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چومنا شرک ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مگر ذرا دیکھو حضرت جبریل امی نے چوم کر کے بتایا ہے، سبحان اللہ، حضرت جبریل امی نے چوم کر کے بتایا کہ چومنا ناجائز اور بدعت اور حرام نہیں ہے، بلکہ چومنا سید الملائکہ جبریل امین کی سنت ہے۔ تو جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا، جو عقیدہ ہے جبریل کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا۔ سرکار دو جہاں نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے اور آپ کو اپنے قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے لباس لایا گیا جنت کا، سرکار دو جہاں نے لباس زیب تن فرمایا، غسل فرمایا، لباس زیب تن فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے
نالین شریف پہنا اور سر پہ امامہ رکھا، بولو سبحان اللہ، سرکار نے سر پہ امامہ رکھا، نالین پاک پہنا، نکلے حرم سے باہر، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت باہر نکلے دیکھا 70,000 فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اور مصطفیٰ کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر کے ہر فرشتوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا نبی اللہ، سب نے مبارکباد پیش کی سرکار دو جہاں کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس امامے کو سر میں رکھا ہے سبحان اللہ، وہ امامہ کوئی ایسا ویسا امامہ نہیں تھا، بلکہ وہ نور کا امامہ تھا، سبحان اللہ، نور کا امامہ تھا۔ روایت میں ہے جس امامہ کو حضور نے معراج کی رات میں پہنا تھا وہ امامہ اس دن کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اس امامے کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بنا دیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ بولو کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اس امامے کو اللہ نے بنایا تھا، اور کیا حکم فرمایا تھا؟ جب تک میرے محبوب کی معراج کی وہ رات نہ آ جائے تب تک اس امامے کا طواف کرتے رہو، سبحان اللہ، اس امامے کا طواف کرتے رہو۔ تو یہ جو معراج کی رات ہوئی ہے یہ کوئی یوں ہی جلد بازی میں نہیں ہوئی، یوں ہی روا روی میں نہیں ہو گیا، بلکہ حضرت آدم کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے سے مصطفیٰ جان رحمت کو معراج میں سیر کرانے کی تیاری کرائی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کی تیاری تھی، کیونکہ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے، سبحان اللہ، اس وقت بھی نور کے عالم میں موجود تھے، بشر کے عالم میں نہیں، مگر نور کے عالم میں مصطفیٰ سب دیکھ رہے تھے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب ایک حضور علیہ السلام کی وہ رات ایک دولہے کی رات ہے، سبحان اللہ، جیسے ایک دولہے کی خوشی کا دن ہوتا ہے یا رات میں ہوتی ہے تو رات ہوتا ہے، تو اس دن حضور کی کیفیت بالکل ایک دولہے کی جیسی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ حضور کی کیفیت دولہے کی جیسی تھی۔ تو جب کوئی ایک دولہا تیار ہوتا ہے اور جب وہ سج سنور جاتا ہے تو اس کی بلائیں لینے کے لیے اور اس کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر کے لوگ قریب میں آتے ہیں۔ اگر باپ ہے تو وہ مبارکباد پیش کرتا ہے اور وہ اس کو دولہا کہہ کے پکارتا ہے، ماں ہے تو وہ مبارکباد پیش کرتی ہے اور وہ اس کو دولہا کہہ کے پکارتی ہے، اس کے منہ سے سبحان اللہ بھی نکلتا ہے، اس کے منہ سے سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی ہے، دوست احباب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جو جتنے قریب ہوتا ہے اس دولہے کو اتنی ہی قربت سے مبارکباد پیش کرتا ہے، مبارکباد کی پیش کرتا ہے، اور ماں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا بھی دولہا بنے ہوئے ہیں اور حضور در یتیم ہیں، نہ تو سرکار کی ماں ہے نہ تو سرکار کے والد گرامی ہیں، کیونکہ بہت پہلے ہی پردہ ہو چکا ہے، بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، بہت پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر آج میرے آقا دولہا بنے ہوئے ہیں تو حضور کو کون مبارکباد پیش کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری، کوئی اور آپ کو دولہا بننے کی مبارکباد پیش نہیں کرے گا، بلکہ جو رب آپ کو بلانا چاہتا ہے وہی رب سبحان اللہ کہہ کے آپ کو دولہا بننے کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ساتھ میں لیا اور سرکار مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں کا طواف کیا اور سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور یہ ہوا کہ آگے چلا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ شک کیا گیا، حضور کا سینہ
शक हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीना चाक फरमाया, हुजूर के कल्बे अतहर को, कल्बे नूर को सरकारे दो आलम के सीने से बाहर निकाला। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने को बाहर निकाला, सीने से कल्ब को बाहर निकाला और जमजम के पानी से गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह। जमजम के पानी से धोया गया और हुजूर के उस कल्बे मुबारक को फिर सीने में उतार दिया गया। जन्नत से एक तश्त लाया गया, उस तश्त में जन्नत की अशिया मौजूद थी और बहुत सारी हिकमतें मौजूद थी। वो सारा का सारा तश्त मुस्तफा के सीने में उंडेल दिया गया और फिर हजरत जिब्रील ने सीने को सिल दिया। सुभान अल्लाह। आज अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए तो तमाम तरीके की मशीनरी होती है, वो मशीन के तमाम अशिया उस पर लगाई जाती हैं। मुंह में जो है ऑक्सीजन लगाया जाता है, बहुत सारे पाइप लगाए जाते हैं, उसके गले से एक पाइप दाखिल किया जाता है कि मुकम्मल सांस लेने का जो है सिलसिला जारी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इसका दम निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आंख जो है बंद हो जाए। मगर जरा गौर फरमाइए, आज जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, वो पहले नबी का शक्के सब्र मुलाहिजा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया जा रहा है, सरकार के कल्ब को बाहर निकाला जा रहा है, फिर हुजूर के कल्ब को सीने के अंदर उतारा जा रहा है। मुस्तफा की आंखें खुली हैं। सुभान अल्लाह। सरकार सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं, सब देख रहे हैं। न तो सरकार में गशी तारी हुआ, न तो हुजूर की आंखें बंद हुई, न तो सरकार में बेहोशी तारी हुई, न तो सरकार की माज़अल्लाह रूह निकली, न तो जान निकली। हुजूर सब देख रहे हैं। अगर ये बदबख्त कोई ये कहता है कि वो हमारी तरह है, अगर आज बगैर किसी थर्मामीटर के, बगैर किसी ऑक्सीजन के तेरा सीना चीर दिया जाए तो तेरी रूह कब्ज़े वसीले से परवाज हो जाएगी। मगर मुस्तफा के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुजूर जाने ईमान है। सुभान अल्लाह। जाने ईमान भी है, जाने दुनिया भी है, जाने कायनात भी है। अगर मुस्तफा की जान चली जाती तो पूरी जान खत्म हो जाती। न तो मुस्तफा की जान कल गई थी, न तो आज गई है, न सुबह कयामत तक जाएगी। क्योंकि मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक रहेंगे। ये जालिम कहते हैं माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाबियों का गंदा अकीदा तो देखिए। और मेराज की रात में ये सारे सिलसिले हैं ताकि हर कोई देख ले कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना पावरफुल बनाया है। मेराज का वाकया बयान ही इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि मुस्तफा का पावर क्या है, हुजूर का पावर क्या है। वाकया बहुत लंबा है, बहुत सारी रवायतें हैं और इतना वक्त भी नहीं है, जो कि वक्त हो चुका है। अभी बहुत सारे लोगों को अपनी शायरी भी पेश करनी है, नाते पाक रसूल भी पेश करना है। और अभी मेरे बाद में ही थोड़ी देर के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अनवार साहब क़िबला मुशाहिदी का आप हजरात को नायाब खिताब भी समाअत फरमाना है। बस यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो ये रात अता फरमाई, बड़ी प्यारी रात अता फरमाई और उम्मत को अता फरमाई। हुजूर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, सारे नबियों को इकट्ठा किया, हुजूर ने इमामत फरमाई और फिर सरकार वहीं पर एक मस्जिद अक्सा के बिल्कुल बाहर सहन में, जिसे कुब्बे सखरा कहा जाता है, आपने देखा होगा एक गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद है मस्जिद अक्सा के सहन में बाहर, और उसी गुंबद के नीचे एक खो है, सुरंग है छोटी सी, और उसी में एक पत्थर रखा हुआ है। एक खो है, वहीं पर एक पत्थर है, बस इतनी जगह है कि आदमी खड़ा हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वही जगह है जहाँ पर हुजूर ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई और फिर हुजूर को बुराक वहीं से पेश किया गया। मस्जिद हरम से हुजूर मस्जिद अक्सा यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर सरकार बुराक में सवार होकर के आसमान के सफर के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर अर्श आजम, फिर सिदरतुल मुंतहा,
پھر قاب قوسین او ادنا کے مقام سے بھی آگے میرے آقا لامکہ تک پہنچ گئے، اور وہ جلوہ دیکھا جس جلوے کو اللہ نے دکھانے کے لیے اپنے سب سے پیارے محبوب کو اپنے قریب بلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہاں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نقحات اڑ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمیں اس رات کی بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رات کی چھینٹوں سے ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہایت